مریم نواز صاحبہ کے پاس بڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑی اپرچونٹی آئی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کو اپنا قد جو ہے پولیٹیکلی طور پہ جو ان کا میک اپ کیا گیا تھا، ان کا برانڈنگ کی گئی تھی ایک پی ایم کے لیے، سہیل احمد خان آفریدی کی پنجاب میں آمد کے ساتھ ہی وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے، وہ سمندر کے کنارے جو ایک لگائی گئی لکیر ثابت ہوا ہے۔ اور سہیل احمد خان آفریدی کی جو پنجاب کے اندر آمد تھی، مسلم لیگ نون خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم نے اس کو اتنا مس کیلکولیٹ کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 3 دن تک لاہور میں جو ہے وہ سی ایم ہوتے ہوئے وہ غائب تھی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کے پیچھے جو عناصر کیا ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جن کے پاس ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی تھی، کیسے ان سے وہ ضائع ہو گئی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرتا۔ سیاستدان ہر ایک پولیٹیکل ایونٹ کو جو ہے وہ کیش کرتا ہے، کیونکہ سیاستدان کا جو کام ہے یا اس کی جاب ہے یا اس کا جو بزنس ہے وہ عوام کے اندر گفتگو کے اندر چھپا ہے، کہ کوئی بھی سیاستدان زہر بحث جتنا بھی زیادہ عوام میں آئے گا تو آپ سمجھیں کہ اس کی اتنی ہی زیادہ مقبولیت ہے۔ پہلے یہ بات چیت تھڑوں پہ ہوتی تھی، سیاسی بیٹھکوں پہ ہوتی تھی یا اخبارات میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ بات جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ جی ہاں، میں بات کرنا چاہوں گا کہ سہیل خان آفریدی کا جو ایک سیاسی ایک دورہ تھا پنجاب کا، اور وہ آیا اور ختم ہو گیا، لیکن اس سیاسی دورے سے سہیل خان آفریدی جو ہے جہاں اس نے بہت کچھ سمیٹ لیا ہے، مریم نواز نے بہت زیادہ اپرچونٹیز کو ضائع کیا ہے۔ اگر آپ پچھلے کچھ ماہ سے دیکھیں تو مریم نواز کی جو کور ٹیم ہے، جو مریم نواز کی کور ٹیم خواتین پر مشتمل ہے، وہ بہت زیادہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ہمیں سننے کو ملی، یا جو بیک آف دی وال جو ٹاک تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی برانڈنگ اس طرح کی جا رہی تھی کہ وہ اگلی پی ایم پاکستان کی بن سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی رہیں، دیکھنے کو ملتی رہیں، لیکن اپنے آپ کو پی ایم شپ کے لیے اہل ثابت کرنے کا یا پاکستانی عوام کے اندر قبول کروانے کا مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا جو تھا وہ موقع تھا، اپرچونٹی تھی۔ سہیل خان آفریدی جو سی ایم کے پی ہیں، وہ جب پنجاب میں آ رہے تھے، میرے خیال سے کہ جو جس بندے نے پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے تو اس کو تمام صوبوں کے اندر مقبولیت بھی ہونی چاہیے اور قبولیت بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر اپنے آپ کو پرفارم کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے، یا کسی بھی چیز کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جب سہیل خان آفریدی آ رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی پتا تھا اور سہیل خان آفریدی کو بھی پتا تھا، کیونکہ جو ہے تمام جو کنورزیشن تھی، خط و خطابت تھی، جو ایک اسٹیٹ مین کی دوسرے اسٹیٹ کے اندر جاتے ہوئے ضروری ہوتی ہے، وہ ہو چکی تھی۔ اگر جو ہے یہاں پہ جو میں بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا، جو میرا یہ موضوع ہے، اگر مریم نواز کی ٹیم کے اندر کچھ اہل لوگ ہوتے یا مریم نواز کی ٹیم کے اندر کچھ ایسے برین ہوتے جن کا جو بیک گراؤنڈ جو ہے آگے فیوچر کی طرف وہ ایک سیاسی جو ہے پوری بساط کو دیکھ رہے ہوتے، تو وہ اس دورے کو بہت اچھی طرح کیش کروا سکتے تھے۔ کیسے؟ اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کلیم کرتی ہے کہ وہ 150 کے سے زائد جو پروجیکٹ نئے ہیں یا مختلف منصوبے ہیں وہ پنجاب کے اندر سٹارٹ کر چکی ہیں۔ تو یہ جو منصوبے ہیں انہوں نے کیے ہیں، اور لاہور خاص طور پہ یہ ان منصوبوں کا ایک اس وقت جو ہے پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایکسپیریمنٹ یا لیب بن چکا ہے۔ سہیل خان آفریدی جب آئے تو مریم نواز صاحبہ نے صرف کرنا یہ تھا کہ سہیل خان آفریدی کو جو ہے وہ ریسیو کرتی، جس طرح ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سی ایم آتا ہے، ایک سی ایم دوسرے صوبے کا یا اسٹیٹ کا جو ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے، وہ دوسری اسٹیٹ میں جاتا ہے، جس طرح اس کا پروٹوکول جو ہوتا ہے اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا، اس کو اپنی کابینہ سے ملوایا جاتا، اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں لے کے جایا جاتا، اس کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کی جاتی۔ جو پنجاب حکومت کے پروگرام ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے کام ہم دیکھتے رہے کہ ان کو اس طرح جو ہے وہ دکھایا جاتا کہ پنجاب کس طرح ترقی کر رہا ہے، اور جو ہے اور اس چیز کے اوپر بات کی جاتی کہ اور عوام کے اندر ایک بحث جو چھڑ جانی تھی۔ عوام کے اندر بحث کیا چھڑنی تھی؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کتنا بڑا جو ایک سیاسی ظرف کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، سی ایم کے پی کو انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے۔ دیکھیں
یہاں پہ بہت سارے دوست کہیں گے جی اتنی زیادہ ہیٹ ہے پولیٹکس کے اندر اتنا. دیکھیں آپ نے اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرنا تھا, آپ نے اپنے سیاسی قد کو جو ہے ثابت کرنا تھا. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا پرفارم کرنا تھا کہ آپ عوام کی جو ہے توجہ کا مرکز بنتے, عوام آپ کے اوپر بات چیت کرتے, اور عوام نہ چاہتے ہوئے بھی جس طرح آپ نے پچھلے وقت میں بہت زیادہ منصوبے دے کر عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ عوام مائل ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ ایک پروسیس ہے, وہ یکدم کوئی بھی اپنی سوچ کو بدل نہیں سکتا. وہ ایک پروسیس, جس طرح کسی کی سوچ آپ سے ڈائیورٹ کر کے دور گئی ہوتی ہے تو اس کو گریجولی سٹیج وائز اس نے واپس آنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رات کو وہ آپ کے خلاف تھا تو صبح آپ کے ساتھ ہو گیا. تو یہ صرف ٹاؤٹ قسم کے لوگ کرتے ہیں یا لوٹے قسم کے لوگ کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, جو مڈل کلاس ہوتی ہے, وہ ایک پروسیس کے تو ایک سائیکولوجیکل پروسیس ہے رائے کا, جو اس نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے آپ کے اگینسٹ یا آپ کے حق میں. تو مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ بہت ایک اچھا موقع تھا کہ وہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کرتی, ان کو ڈنر کا آفر ان کو کرتی, ان کے اعزاز میں عشائیاں دیتی, ان کو ریسیو کرتی اور ان کو گڈ بائی کرتی. اچھا, اب بہت سارے دوست اس کے اوپر یہ بات کہیں گے کہ اتنا کچھ جو ہے وہ سی ایم کے پی نے مریم نواز صاحب سے اگر وہ ملنے سے انکار کر دیتا یا وہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی آفر ٹھکرا دیتا, وہ کہتا کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے, ہم ان سے ملیں گے نہیں, انہوں نے ہمارے ورکرز کو پکڑا ہوا ہے, ہمارے ورکرز کے اوپر سختیاں کی ہیں, یا جو بھی اس طرح کی ڈیبیٹ جو ہے. تو اس سے اگر سہیل خان افریدی ایسا کر بھی دیتے, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو میرا اس حوالے سے تجزیہ یا رائے کوئی اور ہے وہ میں علیحدہ بات کروں گا. تو مریم نواز صاحبہ کے پاس جو اتنا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ جیک پاٹ پولیٹیکلی آنا تھا کہ جو ہے ہر جگہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, پرو گورنمنٹ جو اینکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے تو زمین اسما ایک جو ہے وہ آسمان کے اوپر ملا دینا تھا. انہوں نے کہنا یہ دوسری بے نظیر آ گئی ہے, یہ فلاں ہے, اور بے تحاشا جو گفتگو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہونی تھی. اور مریم نواز صاحبہ ایک صوبے کی چیف منسٹر سے نکل کر ایک جو ہے پرائم منسٹر کے جو پورٹ فولیو کے برابر ان کا قد ہو جانا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مریم نواز صاحبہ کی ٹیم یا ان کے جو پولیٹیکل لوگ تھے وہ یا تو وہ جو ہے اس حقیقت سے ناآشنا تھے, یا پھر ان کے لیے کوئی رکاوٹیں تھیں. میں اگلی بات تو میں نہیں کرنا چاہتا, یا ان کے لیے کوئی رکاوٹیں تھیں ایسا کرنے کے لیے, یا سوچ میں یا سمجھ میں, یا کسی بھی ایونٹ کو اینالائز کرنے کی جو پولیٹیکل سکل ہوتی ہے وہ ان کے اندر جو اس کی کمی تھی. تو جس کی وجہ سے یہ پورے 3-4 دن ابھی تک جو ہے وہ جو ہے پوری اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر یا نیشنل میڈیا کے اوپر ہر جگہ پہ جو ہے وہ سہیل خان افریدی وزیر اعلیٰ کے پی چھایا ہوا ہے. اس نے وہ کچھ کر دکھایا ہے, یا لوگوں کی رائے اس طرح اپنی طرف میگنیٹک وے سے کھینچی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے اتنا کچھ کیا تھا عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, وہ جو ایک ریت کا ایک مینار تھا وہ رات کو ڈھہ گیا ہے. وہ کارکردگی کا جو مینار جو ثابت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ پولیٹیکلی طور پہ آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی, آپ نے دھکے نہیں کھائے ہوتے, یا پولیٹیکلی طور پہ آپ نے جو ایک پروسیس ہے اس سے نہیں گزرے ہوتے, اور آپ کو اچانک بڑی سیٹس مل جاتی ہیں اور آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں جن کا کام آپ کی خوشامد اور آپ کی چاپلوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد اس طرح کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. جو یہ ایک ایونٹ پنجاب کے اندر ہوا ہے سہیل خان افریدی کی آمد کے اوپر, مریم نواز صاحبہ بالکل غائب نظر آئی. مریم نواز صاحبہ لاہور کے اندر میں ایسا سمجھا تھا جس طرح سہیل خان افریدی لاہور کے اندر جب انٹر ہو رہے تھے تو ارد گرد ان کو پولیس نے ان کے ارد گرد ان کو کارڈن آف کیا ہوا تھا, سیکیورٹی سمجھ لیں تو کیا ہوا تھا. تو ہمیں جب یہ دیکھا اس ایونٹ کے دوران کہ ایکچولی مریم نواز صاحبہ لاہور کے اندر قید تھی, وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ سکی, وہ کہیں بھی اپنا وجود پنجاب کی سی ایم ہوتے ہوئے ثابت نہیں کر سکی. تو یہ ایک ایسا ایک پولیٹیکلی ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مریم نواز صاحبہ کی ایک ایسی پولیٹیکلی نو بال ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک پولیٹیکل ان کی کوشش تھی یا کارکردگی تھی, آپ اسے کچھ بھی نام دے سکتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے برباد کر کے اس نے رکھ دیا. اب مریم نواز صاحبہ کی مجبوریاں کیا ہوں گی یا یہ کیا معاملات ہوں گے, یہ تو ایک ہم یہ بھی جانتے ہیں, لیکن وہ مکمل ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن آج موقع تھا کسی نہ کسی حد تک
کسی نہ کسی جو ہے وہ لیول پہ یہ موقع تھا کہ مریم نواز صاحبہ آپ اپنی جو ہے وہ پریزنس جو تھی، پولیٹیکلی جو پریزنس تھی، سیاسی طور پہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی۔ اگر سہیل خان آفریدی نے میڈیا کو اپنی طرف 70% متوجہ کیا تو 30% مریم نواز صاحبہ کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انفارچونیٹلی مریم نواز صاحبہ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دی، جو پولیٹیکل لوگ ہیں۔ بہرحال میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ تھا جس کو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ مس کر دیا ہے، جس کو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اپنا قد جو ان کی پی ایم شپ کے لیے جو ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی یا ان کی ایک برانڈنگ کی جا رہی تھی، آج وہ سہیل احمد خان آفریدی کی پنجاب آمد وہ ساری جو ہے وہ دبردوس ہو گئی ہے، وہ ساری جو ہے وہ دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، وہ کارکردگی کی دیوار جو ہے وہ سہیل خان احمد آفریدی کی جو ہے وہ زمان پارک آمد جو ان کی ہوئی ہے، لاہور میں وزٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مریم نواز صاحبہ کو اس پوری صورتحال کو پولیٹیکل طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے وہ نریندرا مودی کو آپ پروٹوکول لاہور کے اندر دے سکتے ہیں تو سہیل احمد خان آفریدی تو آپ کا اپنا تھا، آپ کا اپنا پاکستانی ایک اسٹیٹ مین تھا، آپ کی ایکول آپ کے عہدے کا بندہ تھا اور آپ کا اپنا تھا، کوئی بگانا نہیں تھا۔ اگر آپ اس سے آدھا بھی جو ہے وہ پروٹوکول دے دیتے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو نہ صرف یہ ایک آپ کی اخلاقی جیت ہوتی، آپ کی سیاسی جیت ہونی تھی، اور اس نے آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ دینا تھا۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ سے بہت بڑی سیاسی نوبال ہوگی ہے، اور جس کا جو ہے وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ خمیازہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بہت دیر تک بھگتنا پڑے گا، اور شاید مریم نواز صاحبہ کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو۔